اس سے وہ یہ کہتی ہیں کہ میری سیکنڈ پریگننسی کے بعد مجھے ڈائبٹیز کی تکلیف ہو گئی اور بینائی میں بھی کچھ کمزوری ہے۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ ہر کھانے پینے پہ آپ نے جو ہے وہ 3 دفعہ دم کرنی ہے، ہر کھانے پہ 3 دفعہ دم کرنی ہے۔ 71 ڈیز پابندی سے آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ کی ہر طرح کی جو امراض آپ کو لاحق ہو گئے ہیں وہ انشاءاللہ رفع ہو جائیں گے، ہر طرح شفا ہوگی۔ یہ تو آپ نے خاص طور پہ ڈائبٹک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا آنکھوں کے لیے ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یا نورو یا نورو یا نورو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے بھائی پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ مل لینا ہے۔ بس یہ 2 عمل شروع کر دیں، 71 ڈیز کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت۔ میرا دوسرا سوال آپ کے لیے، ہاں اور وہ سوال یہ کہ 2026 شروع ہو گیا، ہاں فرمائیے ہم کیسے زندگی گزاریں؟ آپ نے بہت کچھ بتا تو دیا ہے، لیکن کچھ سادہ الفاظوں میں ہم سب کو بتا دیں کہ اب 2026 ہے، اس میں کیا کیا کرنا چاہیے، جو آپ میسج، جو بھی میسج دینا ہاں چاہیں۔ بالکل، بہت اچھا، ماشاءاللہ، ضرور بالکل آپ کو میسیج دیں گے۔ 2026 شروع ہو چکا ہے، اور پہ میسیج وہی پرانا میسیج، اس کو آپ نیا کر لیں کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، اللہ سے اللہ کو مانگ لیں۔ بس یہ آپ محنت شروع کر دیں۔ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھا کر روزانہ چاش کے وقت میں، چاش کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھے، نماز چاش کی نیت کر کے، کیونکہ نماز چاش کی نیت کرنے پہ حدیث میں آتا ہے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ، انسان کے 360 جوڑ ہیں اس کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنی نیت، اپنے بیوی بچوں آل اولاد کی نیت کر لیا کریں کہ یہ سب کے جو ہے 360 جوڑوں کا صدقہ میں 2 رکعت نماز چاش پڑھنے لگا ہوں۔ اسی میں آپ جو نماز توبہ کی بھی نیت کریں، نماز حاجت کی بھی، نماز شکرانہ کی بھی، یہ اس کے اندر نیت کر لیں۔ تو نیت کرنے کے بعد اب آپ وہ پڑھیں۔ اس میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھیں آپ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے دوسری رکعت میں قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس طریقے سے یہ رکعت پوری کر لیں۔ پوری کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔ یہ آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے، 101 دفعہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ یہ پڑھنے کے بعد اپنے بدن پہ دم کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت و فضل سے آپ ہمیں مل جائیے، آپ اپنا آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں تو اپنا بنا لیجئے۔ جب اللہ آپ کا بن گیا تو ساری خدائی آپ کے قدموں میں آ جائے گی، یعنی ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو یہ بس شروع کر دیں، یہ روزانہ کے معمول۔ چاش کے وقت میں اگر نفل نہ پڑھ سکیں تو زور کے بعد پڑھ لیں یا مغرب بعد پڑھ لیں، اس طریقے سے عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں پورا سال جو ہے فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، اور تعلق مع اللہ کا خاص لطف آپ کو نصیب ہوگا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ پہلی سورۃ نوح کی جو آیات کا تعلق ہے، تو یہ آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک، یہ جو آیات ہیں کمال کی آیات ہیں، زبردست اس کے فوائد ہیں۔ یعنی ایک فائدہ نہیں، متعدد فوائد ہیں، کیونکہ لا علاج مرض ہے۔ اطباء پریشان ہو گئے ہیں دوائیں دے کے، یہاں تک کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا اور کہا کہ بس اللہ سے مانگیں، کوئی میڈیکل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، یا مرض ایسی نوعیت کا ہے کہ اس کا علاج ہونا ہی ممکن نہیں ہے، بس اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کمال کا فائدہ ہے۔ اس کا طریقہ یہی آیت جو ہے وہ شروع سے یعنی 10 سے لے کے 12 تک، یہ آیات جو 41 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 41 ٹائم تلاوت کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے استغفار پڑھنا ہے 515 مرتبہ، 515 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ لیکن اس کے اندر ایک بات یاد رکھیں، اس کے اندر الفاظ ہیں انہ کان غفارا۔ یہ غفارہ جو پہلی 10 نمبر آیت کا جہاں ختم ہوتی ہے غفارہ آتا ہے، اس کے بعد 600 مرتبہ پڑھنا ہے یا غفارو یا ستارو، یا غفارو یا ستارو، یا یہ 600 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آگے اس آیت کو پورا کرنا ہے۔ یہ کر کے پھر آگے سارا عمل کر کے پانی دم کر لینا ہے، اور وہ پانی دم کر کے جو اس کو پلانا ہے مریض کو، اور جو وہ آدھا ہوتا جائے تو اور اس کے اندر جو ہے ایڈ کرتا جائے، اور یہ تقریباً 11 دن پابندی سے وہ پانی پلائے۔ اس دوران میں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گیا، طباء نے کہہ دیا ماشاءاللہ یہ جو ہے روح صحت ہے، تو بہت اچھا ہے، ورنہ پھر اگلے 11 دن کے لیے نیا پانی جو ہے اس کے اندر جو ہے اسی طریقے سے دم کر لے، پہلا والا پانی بچا ہوا پھینک دے، پودوں میں ڈال دے، پھر اگلے 11 دن کے لیے دوسرا۔ 33 دن کے اندر کسی بھی قسم کا مرض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیں۔ اس کے بعد پیشاب بند ہو جاتا عام طور پہ، خاص طور پروسٹیٹ والوں کو جو ہے وہ غدود بڑھ جاتے ہیں، پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے۔ کمال کا فائدہ اس آیت میں۔ انہی آیات کو اگر اس بندے کو اپنے نام کی عادت پتہ ہو تو دی بیسٹ ہے، اپنے نام کے عادات کے مطابق وہ کرے۔
شروع میں جو ہے وہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھے 11 مرتبہ، اس کے بعد یہ آیات پڑھے 25 مرتبہ، پڑھنے کے بعد پھر وہ جو ہے استغفار وہ اپنی جو ہے وہ اگر عدد معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق پڑھ لے، اگر عدد معلوم نہیں تو وہ جو ہے 111 مرتبہ استغفار کر لے، اور آخر میں پھر جو درود شریف 11 دفعہ پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرے اور وہ پانی پیے، تو رات دن سے لے کے رات تک اسی پانی میں سے پیتا رہے، مکس کر کے رات تک جتنا پی لے، صبح کو پانی گرا کے نیا پانی ڈال لے۔ 11 دن یہ کرنا پابندی سے، خود بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی اس کو دے دے۔ 11 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی مرض کی وجہ سے اگر پیشاب بند ہوا ہے مرض رفع ہو جائے گا، اور غدود پھولے ہوئے وہ شنک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا پیشاب جو ہے رواں تباہ ہو جائے گا۔ کمال کا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ احتلام ہوتا ہے، ایک طرح کہ طبی طور پہ احتلام ہو جائے، وہ ایک کثرت احتلام کی وجہ سے انسان پر ضعف بھی آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس سورۃ نوح کو تلاوت کرے، جب یہ آیت آئے اس آیت کو جو ہے 11 مرتبہ دہرائے، ان 3 آیتوں کو 10 سے لے کے 12 تک کی آیات کو 11 مرتبہ دہرائے، اور پھر آگے سورت کو پورا کر لے، اور پورا کر کے بدن پہ دم کر کے سو جائے، انشاءاللہ اس کو بلا وجہ جو ایسا اطلاع نہیں ہوگا جس سے اس کو ذوف ہوتا ہے، تو یہ اس کا مرض رفع ہو جائے گا۔